كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اسی کا تذکرہ ہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کہا جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور کہتے رہو کہ حِطَّةٌ، ہمارے گناہ جھاڑ دے، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ یعنی جب اللہ کوئی کامیابی دے تو اس وقت انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور پھر کیا کہو، نغفر لکم، ہم کیا کیا، یعنی تم سجدہ کرو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہاری خطاؤں کو دور کریں گے، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے محسنوں کو۔ اب سیدھا سا حکم تھا کہ اللہ نے تمہیں اتنے سال کے بعد بیت المقدس واپس دیا، تم یہاں اندر جاؤ تو عاجزی کے ساتھ جاؤ، لیکن اس قوم کے مزاج میں بات کو بدلنا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، پھر بدل ڈالی بات ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اس بات کے سوا جو ان کو کہی گئی تھی۔ حتہ کو کیا کہنے لگے، ہنتتن، اور بڑا کچھ، دانا بالی میں یہ وہ، یعنی ان کے دماغ پہ کھانا پانی سوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوبارہ آسمان سے عذاب ڈال دیا۔ کیا پتہ چلا کہ جن کو نہیں سمجھ آنی ہوتی نا، ایک سے زائد بار بھی سمجھا دیا جائے تو وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ آگے وہ قصہ آ رہا ہے جس کو ہم سب اپنی زبان میں عرف عام میں مچھلیوں کے واقعے یا بندر والا قصہ کہتے ہیں۔ آیت 163 سے 168 ٹاپک کیا ہے، برائیوں سے روکنا کیوں ضروری ہے۔ تو وَاسْأَلْهُمْ عَنْ قَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اب بنی اسرائیل کا یہ وہ دور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون ان سب کا دور چلا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا۔ ایک بستی تھی ایک دریا کے کنارے، اور ان کا سارا معاش جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنے پہ تھا۔ ہفتے کا دن ان لوگوں نے خود ہی چنا تھا کہ ہم اس دن کام نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرو گے۔ اب جب اس دن مچھلیوں کو دیکھتے تو وہ بہت ساری ہوتی، جب بہت سی مچھلیاں ہوتی تو ان کے منہ میں پانی آتا، رال ٹپکتی۔ خیر انہوں نے ایک ہیلا کیا، جمعے کو جا کر جال لگاتے، ہفتے کو کچھ نہیں کرتے تھے، جو ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا تو جا کر اتوار کو جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں لے آتے۔ گھروں میں بات پھیل گئی، لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا، کہا نہیں نہیں نہیں، ہم نے ہفتے کو تو کچھ نہیں کیا، یعنی انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑ موڑ دیا۔ اس پہ 3 گروہ ہو گئے، ایک جنہوں نے یہ کام کیا، دوسرے وہ جنہوں نے ان کو منع کیا، تیسرا وہ گروہ تھا جنہوں نے کہا ہم کیوں کچھ گئے، ٹھیک ہے سب کو پتہ ہے۔ اللہ کی طرف سے پکڑ جب آئی تو صرف ایک گروہ بچا جنہوں نے برائی سے روکا۔ یہ ہے سارا قصہ، اور باقیوں کو بندر بنا دیا، اور وہ بندر پھر 2-3 دن میں ختم ہو گئے۔ اس میں جو میرے آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت جملہ ہے وہ کیا ہے، معذرتاً الی ربکم۔ آج لوگ کہتے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ بدلتے تو ہے نہیں، کیوں اتنی گلے پھاڑیں، کیوں لوگوں کو پڑھائیں بلائیں، اتنا اہتمام اب کرتے ہیں، اتنا ایفرٹ، وہ کوئی نہیں، لوگ بدل رہے، لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ اور میں اپنے لیے یہ لکھ لیں، معذرتاً الی ربکم۔ کل ہم اللہ کو بتا سکیں گے کہ جب لوگ برائیوں کے اشتہار بنتے تھے تو ہم اس وقت نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور دوسری بات ہے لعلہم یتقون، شاید کسی کو فائدہ بھی ہو جائے، کسی ایک کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوگا نا۔ اور آگے پھر اللہ نے اپنا قانون دے دیا کہ جب وہ نصیحت کو بھول گئے تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو بار بار سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ پھر آگے 169 آیت میں کتاب کے نااہل وارثوں کی بات ہے، فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ناخلف اولاد پیدا ہو گئی جو کتاب کے وارث بنائے گئے، لیکن کیا کرتے تھے، یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، رشوت لیتے تھے، دنیا کا مال لیتے تھے، حرام لیتے تھے، اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ان قریب اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور جب دوبارہ ان کے پاس کوئی دنیا کا مال لینے کا موقع آ جاتا اسی جیسا تو پھر وہی کام کرتے۔ پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ کیا تم سے کتاب میں وعدہ نہیں لیا گیا تھا، کیا آج امت مسلمہ کا یہ حال نہیں، حرام بھی لیں گے حرام بھی کھائیں گے، اور جب کہا جائے کیا تو کہتے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ آیت نوٹ کیجئے اپنے نمبر کے ساتھ۔ پھر آیت 170 سے 171 اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، کتاب سے چپک جاتے ہیں، یعنی صرف رمضان میں نہیں قرآن پڑھتے، پورا سال پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہی نہیں سمجھتے بھی ہیں۔
اور صرف دورہ قرآن نہیں کرتے، وہ اس کے بعد سبیل الجنہ کورس بھی کرتے ہیں جو لفظی وضاحت کے ساتھ سیکھتے ہیں تاکہ وہ عربی کے قرآن کو اردو میں سمجھ سکیں، اور نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں۔ تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور دوبارہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا تو گویا کہ ان کے اوپر ایک سائبان تھا، قریب تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گا، اور ہم نے ان کو کیا کہا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، یعنی اللہ نے میدان بنی اسرائیل کے لیے کوہ طور کو جو سر پہ مسلط کیا، یہ اصل میں ایک قسم کی انالوجی بھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ ہوا کہ تمہارے سر پہ کسی کو مسلط کر دیا جائے، کیا تم پھر ہی نیکی کرو گے؟ اس کے بغیر تم نیکیاں نہیں کر سکتے۔ پھر آگے ایک بہت ہی اہم آیت ہے، اس کا نمبر نوٹ کریں اور اپنے ریمائنڈرز میں بھی ضرور یہ لکھا کریں، عہد الست کی یاد دہانی۔ اللہ نے ہر انسان سے اس کی روح کی کیفیت میں ایک عہد لیا تھا، جس کا میں نے پیچھے بھی 2-4 دفعہ تذکرہ کیا۔ آج اس آیت کا نمبر نوٹ کیجئے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب لیا آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ایک عہد، اور ان کی اولادوں سے بھی، اور ان کو گواہ بنایا، اور یہ وعدہ، یہ عہد کیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو عہد الست کی یاد دہانی کیا بتاتی ہے کہ اللہ نے اس عہد الست سمجھ گئے ہوں گے نا کہ نہیں ہوں، کیا لستا نہیں میں، یہ آپ کی میری انسٹنکٹ میں اللہ نے انسان کی فطرت میں اپنی پہچان رکھ دی ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اسی پہچان کی وجہ سے بچپن میں بولے تھے، انی عبد اللہ۔ آج بھی آپ کے گھروں میں پیدا ہونے والے جو بیبیز ہیں نا، اگر ان کو زبان مل جائے تو وہ انی عبداللہ کہیں گے، وہ اسی عہد کی وجہ سے ہے۔ کیا پتہ چلا کہ انسان حق کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس عہد کو بھولنے والے خواہش پرست کیسے بنتے ہیں، اس کا تذکرہ ایک بہت ہی خوبصورت انالوجی سے دیا جا رہا ہے۔ آیت 173 سے 174 میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ کچھ لوگ جو آج شرک کرتے ہیں، ان کو اس عہد سے کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کا جواب ہے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، اگر اللہ تعالیٰ یہ پروگرامنگ میں نہ ڈالتے۔ دیکھیں آج کی زبان میں سمجھیے کہ کمپیوٹر کے اندر اگر اللہ پروگرامنگ نہ کرتے عہد الست کی، تو کل لوگوں نے کہنا تھا، جی ہمارے تو ماں باپ شرک کرتے تھے تو ہم نے بھی کیا، ہمارے ماں باپ ہندو تھے ہم بھی ہندو ہو گئے، وہ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ تو ہر بندہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ پھر آیت 175 سے 179 میں ایک ورسٹ کردار ہے جو دنیا کے لیے جیتا ہے، جس کو اللہ نے علم دیا، لیکن وہ علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا کر ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس شخص کی بہت ہی کہہ لیجئے کہ مثال دل کو تکلیف دیتی ہے کہ ان پر پڑی ہے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، لیکن ان میں سے نکل گیا اور پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا اور وہ بھٹک گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو عزت دے دیتے اسی علم سے، لیکن وہ تو کیا ہوا، اصل لفظ جو اس کا آپ نے نوٹ کرنا ہے، اخلد الی الارض، میٹیریلسٹک ہو گیا، مادہ پرست ہو گیا، واتبع ہواہ، اور خواہش کے پیچھے لگا۔ یعنی دو چیزیں بندے کو علم آنے کے باوجود بھی بھٹکا دیتی ہیں، حب دنیا کی محبت، اور ایک ہوا پرستی، خواہش پرستی۔ پھر اس کی مثال تو کتے جیسی ہے، اگر اس پہ بوجھ ڈال لے تو بھی وہ زبان لٹکاتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو بھی زبان لٹکاتا ہے۔ کتا سمبل ہے لالچ کا، کتا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب انسان میں لالچ آ جائے اور اس کا کبھی پیٹ ہی نہ بھرے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ اہم آیتیں ہیں۔ میرا دل ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیل تفسیر ضرور سنیے، کیونکہ اس میں ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کیا کہ ہم نے کچھ لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کا حال کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ جب بندہ اپنے دل سے غور و فکر کا کام نہ لے اور آنکھوں سے حق کو نہ دیکھے، کانوں سے حق کو سنے نہ نے، تو اولئک کالانعام، چوپایوں جیسی زندگی ہے۔ دیکھیے آج بھی ایک سلوگن ہے، ایٹ ڈرنک بی میری، کھاؤ پیو اور شادی کرو۔ کیا جانوروں کی طرح انسان کا بھی یہی مقصد تخلیق ہے؟ تو نہیں۔ اس لیے پھر آگے 175 سے 179 میں جو دنیا کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ جب آپ مقصد حیات سے منحرف ہو جاتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسفل السافلین میں ہونے سے بچائے۔ آیت 180 میں اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارنے کا تذکرہ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، پس پکارو اس کو ان کے ساتھ اور چھوڑ دو ان کو جو الحاد کرتے ہیں۔
اب سوال ہے کہ الحاد کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں خود ساختہ تبدیلی کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی خود ساختہ تعویل کرنا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا، یعنی اللہ کو جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے نا، ان کو دوسروں میں بھی ڈھونڈ دینا۔ اس پہ میں پھر ریکمنڈ کروں گی امیزڈ بائی الاسماء الحسنی۔ آپ یوٹیوب نور القرآن ٹی وی پہ جا کے سرچ کر لیں، پلے لسٹ میں آپ کو اسماء الحسنی ملے گا۔ آپ صرف اس کے شروع کے 5-6 لیکچر سنیے، جس میں الاسماء الحسنی کی اہمیت اور اس کی اسلام میں جگہ کیا ہے۔ اس کے بعد تو واقعی ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی تک اشرف العلوم نہیں سیکھا، اپنے رب کا علم نہیں سیکھا، تو کتاب ہم کہاں سیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت 180 سے 186 میں درس عبرت ہے، کیا کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلا دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے انتقام کیسے لیتا ہے۔ بیسیکلی اگر آپ اس آیت میں دیکھیے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةً میں ایک جملہ ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کو کہتے ہیں استدراج، دھیرے دھیرے کسی کو پکڑنا۔ کوئی بھی ایک دم نہیں بہکتا۔ ہوتا کیا ہے کہ شیطان سب سے پہلے برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور یہاں تک کہ ان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ پھر نافرمانی جب بہت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید نعمتیں دیتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ۔ ہم تو کسی سے ناراض ہونا تو جو دیا وہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ منگنی چھوٹتی ہے نا تو وہ سب جوڑے کپڑے زیور واپس آ جاتے ہیں، اشرفیاں بھی واپس آ جاتی ہیں۔ اللہ کہتے تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے ناراض کرو، یہ پکڑو اور بھی لے لو۔ اور جب اللہ نعمتوں میں فراخی اور وسعت دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرنا بھولتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے کم پیسے کم نعمتوں کے ساتھ اللہ کو یاد رکھنا آسان ہے، اور جب دن بدن ہماری دنیا بڑھتی جاتی ہے نمازیں بھی نہیں رہتی پوری، اللہ یہ کہ اللہ جس سے راضی ہو۔ تو کیا پتہ چلا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے۔ اور پھر آیت 187 سے 188 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار عاجزی سکھائی گئی، جو کہ بہت پہلے سے بھی تھی، یہاں ایک خاص طریقے سے۔ اور وہ کیا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں مسلمان ایگزیجریشن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اللہ نبی کی زبان سے جو بات سکھا رہے، ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قیامت کے آنے کا وقت نہیں بتاتا۔ غیب جب تک اللہ نہ دے کسی کو، جتنا دے جب دے اتنا ہی ملتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی آپ نفع نقصان کے وارث ہیں، حالانکہ دیکھیے 188 میں اللہ کیا کہہ رہے؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا، کہہ دیجئے کہ میں اختیار نہیں رکھتا اپنے نفس کے لیے نفع اور ضرر کا، ہاں مگر ماشاء اللہ جو میرا رب چاہے، اور میں تو غیب کی بہت ساری باتوں سے بہت فائدے اٹھا لیتا، مجھے تو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ کے نبی کو غیب پتہ ہوتا تو کیا احد میں آپ کا دان ٹوٹتا؟ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیفیں آئیں مکہ کے دور میں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آتی؟ تو بہرحال یہ ایک عقیدے کا موضوع ہے، اس کو سنیے اور سمجھیے۔ دیکھیے میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت حقیقی بات ہے۔ ہم اپنی ماں اور اپنے باپ کا صحیح مقام نہ پہچانیں گے تو ان کی عزت کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا نبی کا مقام پہچاننا ہے۔ پھر آگے دوبارہ اولادوں کی باتیں آ رہی ہیں 189 سے 190 میں، اولادوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ ایک پوری انالوجی دے کر شوہر بیوی کے تعلق کو کنایتاً اشارتاً آیت 189 سے 190 میں رکھا کہ کیسے قرب ہوتا ہے، اور پھر عورت پریگننٹ ہوتی ہے، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے ان کی کیا خواہشات تھیں، ہم اس بچے کے ساتھ کیا کریں گے۔ لَئِنْ أَتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر اللہ نے ہمیں صحیح سالم بچہ دیا تو ہم تو بڑے شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، صحیح سالم بچہ دے دیتے ہیں تو پھر اس کے شریک بناتے ہیں۔ اب یہ شریک کیسے بناتے ہیں؟ مثلا کچھ کہتے تھے بزرگوں نے دیا، پیراں دیتا، بابا جی کی کرم نوازی ہے۔ آج بھی کئی لوگ بتوں کے پاس جا کر کہتے ہیں بچہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اسی طرح آج کے دور میں اس کی ایک اور امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ اولادوں کی تربیت غلط کرنا۔ بچے پیدا تو ہوں لیکن ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے دنیا کا بندہ بنا دینا، اللہ اس سے بچائے۔ پھر آیت 191 سے 198 میں وہ معبود جن کو لوگ پوچھتے تھے، پتھر کی مورتیاں اور شیشے کے اور لوہے کے اور دوسرے بھی جو قبروں میں گئے، ان کی لاچاری کیا ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ان کو بلاتے ہو جو سن نہیں سکتے، سن بھی لے تو بول نہیں سکتے۔ بالکل جو ان کے سٹیچوز تھے نا، ان کا ایک 3D امیج آتا ہے ہمیشہ ان آیات کو دیکھ کر۔
آپ کے میرے لیے فی الحال ادھر اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا میں اس کتاب کو عام کر کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے شرک سے ان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور کوئی جھگڑے ان موضوعات پہ تو جاہلوں سے الجھنا نہیں ہے۔ آیت 199 سے 203 میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین کا حکم ہے، یعنی بات پہنچا دیجئے لیکن بدتمیزی نہ کیجئے، کسی کو ہرٹ نہ کیجئے، کسی دوسرے کے مذہب کو برا نہ کیجئے، اور کبھی اگر صبر کرنا مشکل لگے، شیطان بہکانے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیے، فاستعذ باللہ، اور اس کے بعد پھر شیطان کے گمراہیوں کی طرف بلانے کے تذکرے کے بعد آیت 204 سے 205 میں قرآن سننے کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ آج بھی ہمارے کلچر میں جہاں قرآن چلے یا قرآن کی بات ہو تو لوگ الحمدللہ اس پہ بہت عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ آپ دیکھیے با ادب با نصیب، تو قرآن سننے کا ادب غور سے سننا، خاموشی سے سننا۔ آج بھی کوئی بڑا بندہ ہمارے سامنے بولے اور آگے سے ہم بولنے لگ جائیں تو بہت گستاخی ہوگی۔ پھر اس میں ایک بات آئی بالغدو والآصال، صبح و شام کے اذکار کی طرف بھی اشارہ ہے، صبح و شام کی دعاؤں کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہاں پھر آیت 206 جو اس سورت کی آخری آیت ہے، یہ پہلا سجدہ تلاوت بھی ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ میں تو آپ چاہیں سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اٹھتے ہوئے نہیں کہا جاتا، اور اس سجدے کے بعد سلام بھی نہیں پھیرا جائے گا، حتیٰ کہ قبلہ رخ ہونا بھی مست نہیں، ہو جائے کوئی تو افضل ہے اور مست نہیں ہے۔ اس میں پھر بہت سی فقہی باتیں ہیں، جس کو جو چیز سمجھ آتی ہے وہ اس پہ رہے، لیکن الحمدللہ سورۃ الانفال سے پہلے 2 مکی صورتیں الانعام اور الاعراف ہم نے پوری کی، اب دوبارہ مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ کہہ سکتی ہوں کہ سورہ انفال اور توبہ یہ 2 صورتیں پڑھنے سے انسان اپنے ایمان میں بہت بوسٹ اپ پاتا ہے۔ تو اس میں شروع کی 40 آیات ہیں۔ ایک سوال کیا گیا تھا غزوہ بدر کے مال غنیمت کے حوالے سے، اس کا جواب 40 آیتوں کے بعد 10ویں پارے کی پہلی آیت میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے ملے گا۔ تو سوال کیا تھا صحابہ کا، یسألونک عن الانفال، کہ یہ مال غنیمت کا کیا کریں؟ تو کہا گیا کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تم فی الحال ابھی مالی معاملات میں زیادہ توجہ نہ دو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات کو بہتر رکھو، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ 40 آیتیں جب ہم پڑھنے لگے ہیں نا، یہ ایک تربیتی کورس ہے، ٹریننگ سیشن ہے۔ جب تک آپ کے پاس وہ کردار نہیں ہے جو صحابہ کا کردار تھا تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد وہ نہیں ہوگی۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کریکٹر بلڈنگ پہ کتنی اہمیت دیتا ہے۔ تو آئیے ذرا خوبیاں جمع کرتے ہیں کہ مال غنیمت سے پہلے اپنے اوپر دیکھو، آیت 2 سے 4 میں ایمان والوں کی خوبی کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر پر ان کے دل کانپتے ہیں۔ خود سے پوچھئے اس وقت بھی دل کی کیا کیفیت ہے؟ پھر تلاوت قرآن ان کا ایمان بڑھاتی ہے، کیا روز ہر پارے کے بعد میرے دل میں ایمان بڑھتا ہے؟ پھر تیسرا عمل یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں ایک مومن کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ چونکہ یہ سوال غزوہ بدر سے کے خاتمے پہ ہوا تھا، تو اب آگے سے غزوہ بدر سے قبل کی مشاورت کا تذکرہ ہے آیت 5 سے 8 میں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ انشاءاللہ 10ویں پارے کے شروع میں کچھ بات ہم غزوہ بدر سے متعلق کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کیا اور باطل کو باطل کیا، اور یہ پہلی جنگ تھی۔ یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، بدر پہلی جنگ تھی اور تبوک آخری تھی۔ اب دونوں صورتوں میں ہم ان دونوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر آیت 9 سے 10 میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کی بات ہم پڑھتے ہیں۔
استستغیثون ربکم، یعنی جو اسباب کی کمی ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دیتا ہے، شرط ایک ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا ایمان بھی ہو اور وہ سارے اسباب بھی اختیار کر چکے ہوں، کیونکہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو پھر اللہ ہی نے کرنی ہے۔ پھر آیت 11 سے 14 میں غزوہ بدر میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے، یعنی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے احسانات مسلمانوں پہ، اس جو غشیکم النعاس، یعنی نیند دے دی۔ لوگ تو میدان جنگ میں جان کی فکر رکھتے ہیں اور سچے مومنوں کو نیند آ رہی ہے۔ آج بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں سچے مومن کو مطمئن رکھتا ہے، اور جو غیر مومن ہے نا وہ تھوڑی سی بات پہ ہلاتا ہے۔ پھر آسمان سے بارش ہوئی، اس کا تذکرہ ہے، اللہ نے مسلمانوں کے قدم جما دیے۔ پھر از یوحی ربک الی الملائکہ، فرشتوں کو نازل کر دیا گیا۔ پھر کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتائے کہ تم نے جس شخص کا ساتھ دیا ہے وہ میرا نبی ہے۔ آیت 15 سے 16 میں دوران جنگ کافروں کے سامنے پیٹھ نہ پھیرنے کا حکم ہے۔ یاد رکھیے 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں انسان پیٹھ پھیرے۔ کیا کیا اس نے؟ اپنی جان بچا کے اسلام کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ بچے کو چھوڑ کر ماں تو کبھی بھی دریا کے کنارے سے باہر نہیں آئے گی نا، بچے کو پکڑے گی۔ کچھ لوگ اسلام کو خطرے میں ڈال کر اپنے آپ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا۔ آیت 17 سے 19 میں خاص واقعہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں پیغام کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندہ مومن کا ہاتھ ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میدان بدر میں ہتھیار نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، تو اللہ کے نبی نے زمین سے ایک مٹھی بھر کے ایسے پھینکی اور شاخت الوجوہ کا، وہ اللہ نے کفار کی آنکھوں میں ڈال دی، اور ان ذرا سا وہ گھبرائے اور ان کے ہاتھوں کی تلواریں چھوٹی اور وہ مسلمانوں کو مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے مٹی کے ذروں کو بلٹ بنا دیتا ہے۔ اصل بات ہے کہ ایمان ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ اور پھر وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش میں کامیابی میں، یعنی اللہ آزمائش میں جو کامیابی ہوتی ہے اس کے ذریعے پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ پھر وہی لسٹ جو چل رہی ہے کردار سازی کی، اس میں 20 سے 23 میں ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے صحابہ کے ذریعے ہم کو، اللہ اور رسول کی بات کو خوشی سے مان لو، یعنی روتے دھوتے اطاعت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی بات مانو اور اس سے منہ نہ پھیرو، اور تم تو سن رہے ہو، اور ایسے لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ کوئی نہیں سنتے، یعنی بس کانوں سے آواز ٹکراتی ہے۔ اور پھر ان شر الدواب عند اللہ، وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے، اور اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کو ضرور سنوا دیتا، اور اگر اللہ ان کو سنوانا بھی چاہے تو وہ منہ پھیرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہی ایسا ہے، اب جتنا مرضی پیار محبت سے حکمت سے بات کر لیں، ان کو ایک قسم کی الرجک ہو جاتی ہے ایسی چیزوں سے۔ اس کے برعکس ایک خوبصورت واقعہ آیت 24 سے 28 میں لبیک اللہم لبیک، یہ ہے پرائم پوائنٹ آف دی پارا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہو جب وہ تم کو پکارو۔ اب یہ ہے کیا، کیسے قبول کرو؟ دعوت سے کیا مراد ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس طرح دعوت جہاد، یعنی جب بھی اللہ تمہیں کسی چیز کی طرف بلائے تو خوشی سے آؤ، اور اگر تم نہیں آؤ گے تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کئی دفعہ ان آیات پہ دروس ہو چکے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک ریفلیکٹر ہے ہمارے لیے ایمان کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس پہ مزید ڈیٹیل کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں تو آیت 29 سے 32 میں اللہ سے ڈرنے والا حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے۔ اب دیکھیے اندھیرے اور روشنی کا فرق کیا ہے۔ اندھیرے میں نہیں پتہ چلتا کمرے میں کیا ہے، لائٹ چلاتے ہیں سب دکھتا ہے۔ قرآن کی روشنی، قرآن کا نور جب دل میں آتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں ایک فرقان دے دوں گا،
اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ سے یہ فرقان مانگنا چاہیے۔ زندگی کے معاملات میں ہر وقت ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے۔ حتیٰ کہ اب دیکھیں بچوں کے رشتے کرتے وقت ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ مرد کسی سے کاروبار کر رہے ہیں تو پتہ نہیں دھوکہ نہ ہو جائے، تو جتنا آپ کے اندر ایمان اور تقوی آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا دے گا۔ اور پھر آگے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت 30 سے اللہ کے نبی کی ہجرت کی راہیں ہیں۔ آپ اس کو بھی ضرور الگ سے انجوائے کریے۔ ہجرت کی راہیں کیسی تھی، آپ سیرت کی کسی بک میں سیرت یہ سفر پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستوں میں ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 33 سے 35 میں استغفار کرنے والے اللہ کی پکڑ سے بچے رہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا نوٹ کیجئے گا کسی جگہ اللہ کی پکڑ کب نہیں آتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ کے مکہ میں رہنے کے دوران ادھر عذاب نہیں آیا۔ اسی طرح آج کے دور میں جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، اور مکہ میں وہ لوگ جو نماز کے طور پہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے، مشرکین مکہ نے عبادت کو ایک فن بنا لیا تھا، تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے اور کہتے ہم عبادت کریں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، تو اس کا تذکرہ ہے آیت 35 میں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيًّا، یاد رکھیے ہمارا دین سنجیدہ دین ہے، ایسی چیزوں کو آپ دین نہیں کہیں گے۔ اور آخر میں پھر آیت 36 سے 37 میں کفار کا عبرتناک خسارہ، ان کا نقصان ہے۔ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے بہت سارا مال لگا دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ کل ان کے اوپر حسرت بن جائے گا، حسرتاً ثم یغلبون۔ تو کیا پتہ چلا اگر آج بھی آپ کو ایسی کوئی چیزیں دکھے تو غم نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سچے مسلمان ہونے کی بنیاد پہ بچا لے گا، اور ان کی سب کوششیں بدک جائیں گی، بگڑ جائیں گی۔ اور آخری آیتیں 38 سے 40 میں عفو درگزر کرنا خوشی کا راز ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ کر اللہ نے کفار کو بتا دیا کہ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کہہ دیتا ہے۔ کل کوئی غیر مسلم اسلام پہ آئے، آج کوئی نان پریکٹسنگ مسلم اسلام پہ آ جائے، بے عمل تھا باعمل ہو گیا، پچھلے سارے گناہ نہ صرف یہ ہے کہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو امید کا پیغام دیں۔ اور آخر میں آپ دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے کہ ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مولا بن جائے اور ہمارا نصیر بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب